آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر، سدرۃ المنتہا سے عرش پر، عرش سے دنا فتدلی ثم کان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پر فائز ہوئے، اور پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر میں آئے۔ یہ سارا طویل اور لمبا سفر، یہ تمام عجائب و غرائب جو آپ نے دیکھے، ان ظاہری آنکھوں سے آپ نے دیکھا۔ یہ سارا واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے جو کلمات ذکر کیے ہیں، ہر کلمہ اس بات پر دلالت کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ واقعہ حالت بیداری میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ یہ جو فرمایا کہ اپنے عبد کو لے گیا، یہ عبد کا لفظ بھی بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ بیداری میں ہے، اس لیے کہ عبد روح کو نہیں کہتے، عبد صرف جسم کو نہیں کہتے، عبد روح اور جسم دونوں کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، اپنے حبیب کو لے گیا تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ لے گیا۔ اور یہ کب لے گیا، کیوں لے گیا، کس طرح لے گیا، کہاں تک لے گیا، آج اسی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گیا۔ یہ لے جانا دن میں نہیں ہوا کہ دن کی روشنی میں ہوا ہو، سارے کافروں کے سامنے حضور جا رہے ہوں اور کافر دیکھ رہے ہوں، مکہ کے تمام دشمن اور مخالف وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں کہ محمد الرسول اللہ جا رہے ہیں۔ یہ رات کی تاریکی میں ہوا، یہ رات کے اندھیرے میں ہوا، کسی نے نہیں دیکھا جاتے ہوئے، کسی نے نہیں دیکھا واپس آتے ہوئے، یہ رات میں ہوا۔ اور اس لیے رات میں ہوا کہ نہ کوئی جاتا دیکھے نہ کوئی آتا دیکھے، اور جب ہمارا حبیب کہے کہ رات میں گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، اب جو ایمان لائے گا وہ صدیق کہلائے گا، اور جو انکار کرے گا وہ زندیق کہلائے گا۔ جو ہمارے نبی پر اعتماد کرے گا، ان کی بات پر بھروسہ کرے گا اور ان کی بات پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے مانے گا، تو سچوں کے صف میں داخل ہوگا، سچوں کی جماعت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شرف رات میں عطا کیا۔ کون سی رات میں عطا ہوا، کس سن میں عطا ہوا؟ مفسرین، محدثین اور ارباب سیرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یہ شرف نبوت کے 12ویں سال عطا کیا۔ نبوت کا 12واں سال تھا، بہت کٹھن اور مشکلات کا دور تھا۔ یہ دور نبی کریم علیہ السلام کے لیے سخت تکلیفوں کا، پریشانیوں کا دور تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی زوجہ مطہرہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابو طالب جو آپ کا ظاہری سہارا تھے اور آپ کے لیے کافروں کے مقابلے پہ ڈھال بنتے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور طائف گئے 50 میل دور کہ وہاں کے لوگ دعوت حق کو قبول کر دے، مگر انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے نبی کو لہو لہان کر دیا۔ آپ لہو لہان وہاں سے واپس آئے۔ حضرت خدیجہ بھی نہیں کہ گھر میں بیوی تسلی دے،
ابو طالب بھی نہیں جو ظاہری سہارا تھے، سارے کافر رسول اللہ کی دشمنی میں سرگرم ہیں، ایک ایک سے آگے ہے دشمنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ماحول میں اپنے حبیب کو معراج کا شرف عطا کیا کہ حبیب یہ دنیا والے تیرے مخالف ہیں تو ہوا کریں، یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آؤ میں نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے، کون سی نعمتیں تمہارے لیے تیار ہے، آؤ دیکھو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ ان سخت اور مشکل ترین ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج کا شرف عطا کر کے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، اور جو نعمتیں تیار ہیں وہ آپ کو آنکھوں سے دکھا دی کہ حبیب میں تیرا ہوں، تو میرا ہے، دنیا والے تجھے مانے یا نہ مانے، یہ دشمنی کرے یا یہ ساتھ دے دے، ان کی دشمنی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے 12ویں سال اپنے حبیب کو یہ شرف عطا کیا۔ جبریل امین جو فرشتوں کا سردار ہے، اسے حکم ہوا کہ خادمانہ اور غلامانہ لباس پہن لو، جنتوں کو سجا دو، آسمانوں کو منور کر دو، تمام نبیوں کو کہہ دو کہ مسجد اقصی میں جمع ہو جائیں، جنتوں کے دروازے کھول دو، جہنم کے دروازے بند کر دو۔ جبریل امین نے عرض کی کہ مولا کریم اقامت الساعہ، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ دنیا کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ولیکن حبیبا ارید ان اقربہ، فرمایا دنیا کو فنا کرنے کا، قیامت قائم کرنے کا ارادہ نہیں ہوا، اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلانے کا ارادہ کیا ہے۔ ولیکن حبیبا ارید ان اقربہ، جنت میں جاؤ، وہاں سے جنتی سواری لو، اور میرے حبیب کو میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، کہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ اشتیاق رکھتا ہے آپ کی ملاقات کا، اللہ اشتیاق رکھتا ہے۔ حضور کا مقام، حضور کا درجہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی آپ کا مرتبہ نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ آتے ہیں، خود آتے ہیں، ان کو بلایا نہیں گیا، وہ خود آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، انہیں سواری ان کے لیے نہیں بھیجی گئی، کوہ طور پہ آتے ہیں، خود آتے ہیں، پیدل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ ہماری ملاقات کو آیا۔ کلیم اللہ ملاقات کو جاتا ہے اور حبیب اللہ کو ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کلیم اللہ خود جاتے ہیں اور حبیب اللہ کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے، حبیب اللہ کو بلایا جاتا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ ہماری ملاقات کو آیا، اور جب اللہ نے بات چیت کی، کلام کیا، کلام کی ایسی لذت محسوس کی، کہا کہ یا اللہ جب کلام میں اتنی لذت ہے تو پھر اللہ جمیل اور حسین کتنا ہوگا۔ جب کلام میں یہ لذت ہے، کلام میں یہ حسن ہے، فرمایا میرے معبود اپنا جلوہ مجھے دکھا، رب ارینی انظر الیک، اپنا جلوہ مجھے دکھا میں تجھے دیکھوں۔ کلیم اللہ کو جواب دیا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ کلیم اللہ کو فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا،
اور حبیب اللہ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ میں ان سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ جبریل امین جنت میں گئے، جنت کے باغوں میں 40,000 براق چر رہے تھے۔ یہ 40,000 براق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے تیار رکھے ہیں۔ 40,000 براقوں کا بیڑا تیار کیا ہے۔ میں اور آپ 2 کاریں رکھیں تو ہمارے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، کہ ہمارے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 3 گاڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے 40,000 براقوں کا بیڑا تیار کیا ہے۔ یہ 40,000 براق آپ کی سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کیسے مجھے راضی کریں گے؟ کہا یہ 40,000 براق ہیں آپ کے لیے، یہ جنت ہے آپ کے لیے۔ حضور اس پہ راضی ہو گئے کہ 40,000 براق ملیں گے، جنت ہے میرے لیے، بہت بڑا مقام ہے میرے لیے۔ فرمایا محمد اس پہ راضی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، براقوں پہ راضی نہیں ہوں، اور چیزوں پہ راضی نہیں، میں اس پر راضی ہوں کہ جو میرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، سچے دل سے اس کلمے پر ایمان لے آتا ہے، اس کی نجات و مغفرت ہو جائے تو مجھے اس پہ رضا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ حضور ایسے راضی ہیں، ان چیزوں سے حضور راضی نہیں ہوتے کہ گاڑیاں بہت ہو گئی ہیں، یہ سواریاں بہت ہو گئی ہیں، یہ اس پہ ہم جیسے چھوٹے دل والے راضی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ کا بہت بڑا دل ہے، ہم چھوٹے دل والے ہیں، گاڑی پر راضی، معمولی چیزوں پہ راضی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تب راضی ہوں گا جب میرا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ رہے، میری رضا اس میں ہے۔ ایسی محبت ہے ہم لوگوں سے، تو ہمیں بھی تو ہونی چاہیے، یا یک طرفہ محبت ہو کہ وہاں سے ہو اور یہاں سے کچھ بھی نہ ہو، ایف ایریا سے کچھ بھی نہ ہو، یہاں اپنی منمانیاں ہو، یہاں اپنی نفس پرستیاں ہوں، یہاں اپنا طبیعت جو چاہے وہ کرے۔ رسول اللہ ایف والوں کے لیے ایسے بے قرار ہے، اور ایف والوں کو فکر ہی نہیں ہے رسول اللہ کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، ان کے ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی۔ رات دن اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے ہیں، کان پر جو بھی نہیں رینگتی کہ ہم نے کیا کر لیا، یہ احساس تک بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40,000 براقوں کا بیڑا تیار کیا ہے، 40,000 براق چر رہے ہیں۔ جبریل امین جنت میں آئے، دیکھا ایک سے ایک حسین، ایک سے ایک خوبصورت سواری، انہی براقوں میں ایک براق کو سر جھکائے آنسو بہاتے بھی دیکھا کہ سر جھکا ہوا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، افسردہ کھڑا ہے۔ جبریل امین نے اس کے پشت پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ تو کیوں افسردہ ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ سارے براق خوش چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور تو افسردہ ہے۔ اس نے کہا کہ برسوں ہو گئے میں نے نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سنا ہے، اور ان کی محبت میرے دل میں جا گزی ہو گئی، محبت کی آگ مجھے لگ گئی ہے، میرے دل میں ان کی بے پناہ محبت پیدا ہو گئی ہے، میں ان کے فراق میں رو رہا ہوں، میں ان کی جدائی میں رو رہا ہوں، میں ان کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور اپنے رب سے یہ آس لگائے بیٹھا ہوں کہ میری پشت کو وہ اپنی سواری کے لیے منتخب کرے۔ یہ حضور کی محبت میں رونے والا، آپ کے فراق میں آنسو بہانے والا، اللہ تعالیٰ کا حکم جبریل امین کو پہنچا کہ اسی محب کو، اسی عاشق کو میرے نبی کی سواری کے لیے منتخب کر لو۔
اس محب کو، اس عاشق براق کو نبی کریم علیہ السلام کی سواری کے لیے جبریل امین جنتوں سے لائے۔ جبریل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پہ اترے، حرم میں اترے، مکہ میں اترے۔ نبی کریم علیہ السلام ام ہانی کے گھر میں آرام فرماتے۔ ام ہانی یہ حضرت علی شیر خدا کی بہن ہے، جناب ابو طالب کی یہ صاحبزادی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے گھر میں آرام فرمائے۔ جبریل امین کو حکم ہوا دروازے سے نہ جانا، دروازہ نہ کھٹکھٹانا، چھت کھول کے اندر جانا۔ جبریل امین چھت کھول کے اندر آئے۔ ان کے لیے چھت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، فرشتوں کے لیے وہ دیواروں کے اندر سے ہو کے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ان کے لیے جگہ ہو تو جائیں، یہ جگہ ہمارے لیے ہے، ہمارا جو جسم ہے، اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں آنے جانے کے۔ جبریل امین چھت سے اندر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام محو استراحت، جبریل امین ہاتھ باندھے کھڑے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو عرش سے بھی بڑھ کے ہے، اللہ کے تخت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ تخت ہے، مخلوق ہے، حضور سے بہتر کوئی مخلوق نہیں، آپ سب سے بہتر ہیں۔ جبریل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، کس طرح جگاؤں نبی کریم کو؟ نہ جگاؤں تو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی، اور جگاؤں اب جگاؤں کس طرح؟ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے یہاں پہ۔ یہاں تو جنید اور بایزید بھی سروں پہ چل کے آتے ہیں، یہاں وہ قدموں پہ چل کے نہیں آتے، پلکوں پہ چل کے آتے ہیں۔ کس طرح جگاؤں کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، یا جبریل قبل قدمی، جبریل اپنے دونوں نورانی ہونٹ میرے نبی کے تلووں پہ رکھ دو، میرا نبی جاگ جائے گا۔ جبریل امین کے نورانی ہونٹ، کافور کے بنے ہوئے ہونٹ، وہ ٹھنڈے ہونٹ کہ تیرے ہونٹ میرے نبی کے تلووں کو لگیں گے، انہیں ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا نبی جاگ جائے گا۔ حضور کے تلووں پر جبریل امین اپنا ہونٹ رکھتا ہے، اپنے لب رکھتا ہے۔ حضور کے مقام کو کوئی نہیں جانتا۔ جبریل امین بھی آپ سنیں گے معراج میں پیچھے رہ گئے، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کا مقام تو بہت ہی بلند و بالا ہے۔ حضور علیہ السلام جاگ اٹھے، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا، کیسے آئے؟ جبریل امین نے عرض کی، ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو دروازے کلیم اللہ پہ بنتے آج اللہ نے وہ دروازے آپ کے لیے کھول دیے ہیں۔ اللہ آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ چلیے اٹھیے، جبریل امین یہ پیغام لائے۔ حضور فرماتے مجھے جبریل امین حتیم میں لے آئے۔ حتیم کعبے کا حصہ ہے، اور کعبے کی دیوار وہ حصہ چھوڑ کر بنائی گئی ہے۔ فرمایا مجھے حتیم میں لے آئے، اور وہاں میرا سینہ کھولا۔ فرمایا اس حلق کے گھڑے سے لے کر ناف کے نیچے تک میرا سینہ، میرا پیٹ کھول دیا، اور حضور کا دل سینے سے نکال دیا، باہر رکھ دیا۔ کس میں رکھ دیا؟ سونے کے تھال میں۔ حضور کا دل اس لائق ہے کہ اس کو سونے کے تھال میں رکھا جائے، پیتل کے تھال میں نہیں، سلور کے تھال میں نہیں، اسٹیل کے تھال میں نہیں، سونے کا تھال بھی اس لائق نہیں
کہ اس میں محمد الرسول اللہ کا دل رکھا جائے، لیکن سب سے اعلیٰ دھات، سب سے قیمتی دھات، جسے زنگ نہیں لگتا، جسے مٹی نہیں کھاتی، وہ سونا ہے۔ رسول اللہ کے دل کو بھی زنگ نہیں لگتا، آپ کے دل کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی، اس لیے سونے کا تھال آپ کے دل کے لیے لایا گیا جنتوں سے۔ یہ جنت کا تھال تھا، اس میں حضور کے دل کو رکھا گیا۔ دل جسم سے علیحدہ ہے، لیکن موت واقع نہیں ہو رہی کہ موت واقع ہو جائے۔ دل کے آپریشن جو ڈاکٹر کرتے ہیں وہ مصنوعی تعلق قائم کرتے ہیں جسم سے، دل کو وہ بھی باہر رکھتے ہیں، لیکن وہاں جسم کے ساتھ مصنوعی تعلق قائم رہتا ہے، یہاں مصنوعی تعلق بھی نہیں۔ دل جسم سے باہر سونے کی تھال میں رکھا ہوا ہے اور موت نہیں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے کہ میں ہر طرح سے زندہ رکھنے پر قدرت رکھتا ہوں، میں دل کے بغیر بھی زندہ رکھنے پہ قادر ہوں، یہ میری قدرتیں ہیں۔ اور سینے سے دل کو نکالا تو سینے کو کسی تیزدار آلے سے نہیں کاٹا کہ تیزدار آلے سے کاٹا ہو، سینے کو تیزدار آلے سے کھولا ہو۔ جبریل امین نے انگلی کا اشارہ کیا اور نبی کریم علیہ السلام کا سینہ کھل گیا اور دل نکال دیا، اور پھر دل کو کھولا، پھر دل کو کھولا، اور جب دل کو کھولا تو جبریل امین دنگ رہ گئے کہ دل کیا ہے، یہ کیسا دل ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ قلب سدید، یہ تو بڑی مضبوط دل ہے، بہت طاقتور دل ہے۔ فیہ عینان تبصران و اذنان تسمعان، یہ تو عجیب و غریب ہی دل ہے، اس میں دو کان بھی ہیں جو سنتے ہیں اور اس میں دو آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا قلب، آپ کا دل، جبریل امین بھی دنگ رہ گیا کہ ایسا مضبوط دل، ایسا طاقتور دل اللہ نے بنایا ہے اپنے حبیب کا، اور دل بھی ایسا دل کہ اس میں دو آنکھیں بھی ہیں۔ ہماری آنکھیں تو یہی ظاہری آنکھیں ہیں، ہمارے یہی دو کان ظاہری کان ہیں جو سنتے ہیں، حضور کے دل میں بھی دو آنکھیں، آپ کے دل میں بھی دو کان، اور کیسی آنکھیں؟ دیکھنے والی آنکھیں جو دیکھتی ہیں، سننے والے کان جو سنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کو فرماتے تھے کہ رکوع ٹھیک کیا کرو، میرے پیچھے صحیح رکوع کرو، ٹھیک سجدہ کرو، اور دل کے کیفیات کو ٹھیک رکھو اللہ کے ساتھ۔ دل تمہارا ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے کہ تم نماز میں کھڑے ہو الٹے سیدھے رکوع کر لو، سجدے کر لو، دل تمہارا بھٹک رہا ہو کہیں اور۔ فرمایا میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارے سجدے بھی دیکھتا ہوں، اور میں تمہارے دلی کیفیات کو بھی جانتا ہوں۔ ارشاد فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم ولا خضوعکم، اللہ کی قسم تمہارے رکوع، تمہارے سجدے، تمہارے دلی کیفیات محمد پر مخفی اور پوشیدہ نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے، میرا منہ آگے ہے، حضور ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا تمہارے رکوع بھی، تمہارے سجدے بھی، تمہارے قلبی کیفیات یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ رکوع ٹھیک کرو، سجدہ ٹھیک کرو، دلی کیفیات کو ٹھیک رکھو۔ حضور کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی نماز میں، مسجد میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، ان کی پچھلی صف ہوتی تھی مردوں کے بعد۔ جو منافق ہوتے تھے وہ بھی نماز پڑھنے آتے تھے، ان کا مقصد نماز نہیں، عورتوں کی تانک جھانک ہوتی تھی کہ عورتوں کو دیکھیں،
وہ عورتوں کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، ان کا مقصد ذکر الہی نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ کو مانتے کہاں تھے کہ وہ ذکر الہی کرے اور ان کو نماز کی کوئی شوق ہو۔ وہ بھی مسجد میں آتے تھے اور وہ آتے تھے عورتوں کو دیکھنے کے لیے، اور پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے جا کے۔ پچھلی صف کے بعد کس کی صف ہوتی تھی؟ عورتوں کی، عورتوں کی پہلی صف، وہ جا کے پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے اور حضور فرماتے تھے پہلی صفوں میں آؤ۔ آپ فرماتے تھے پہلی صف میں کھڑے ہو، جو دانا ہے سمجھدار ہے وہ پہلی صف میں آئے۔ اور یہ منافق جا کے پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، اور پچھلی کے بعد کس کی صف ہوتی تھی؟ عورتوں کی ہوتی تھی۔ جب وہ رکوع میں جاتے تو اس طرح سروں کو جھکاتے کہ پیچھے عورتوں کو دیکھیں، سجدے اس طرح کرتے کہ پیچھے عورتوں کو دیکھیں۔ حضور نے فرمایا کہ واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم، تمہارے رکوع سجدے مجھ پر مخفی نہیں ہے کہ تم رکوع کے اندر کیا حرکتیں کرتے ہو، رکوع کر رہے ہو اور دیکھنا عورتوں کو چاہتے ہو، سجدے رہے ہو اور تمہارا دل پیچھے عورتوں کی طرف لگا ہے۔ فرمایا یہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، مگر محمد کسی کا راز نہیں کھولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں کے بھید کھولے، لوگوں کے راز کھولے۔ جو رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، کسی کے راز میں نہیں کھولتا۔ لیکن تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تمہاری یہ حرکتیں مجھ پر پوشیدہ نہیں ہیں، میں تمہارے رکوع بھی جانتا ہوں اور تمہارے سجدے بھی جانتا ہوں۔ یہ کس سے آپ دیکھتے تھے؟ یہ ان آنکھوں سے دیکھتے تھے جو آنکھیں اللہ نے آپ کے دل میں رکھی تھی۔ کن آنکھوں سے دیکھتے تھے؟ یہ قلب سدید میں جو آنکھیں تھی۔ اور کن آنکھوں دل و کانوں سے سنتے تھے؟ جو اس مضبوط دل میں کان تھے یہ اس سے سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا دل ایسا بنایا، اس دل کو دھویا زمزم کے پانی سے، اور پھر سونے کے تھال میں ایمان لایا گیا، یقین لایا گیا، علم لایا گیا، سمجھداری لائی گئی، جرأت اور دلیری لائی گئی، حوصلہ اور ہمت لایا گیا، اور وہ سارا نبی کریم علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا گیا۔ ایمان بھی، یقین بھی، احسان بھی، علم بھی، دانائی بھی، دلیری اور بہادری بھی، کہ دل پہلے ہی بہادر تھا، دل پہلے ہی مضبوط تھا، اور آج کی رات کے نظارے دکھانے کے لیے، عجائب و غرائب دکھانے کے لیے آج اس دل کو اور مضبوط سے مضبوط تر کر دیا گیا۔ پھر دل کو بند کیا، سینے میں رکھا، اور پھر جبریل امین نے اشارہ کیا اور سینہ سل گیا۔ صحابہ کرام جو واقعہ معراج بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا گریبان دکھاتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ آپ کے سینے پر سلائی کے نشان ہوتے تھے۔ یہ سلائی کے نشان ہے کہ آپ کا سینہ مبارک سیا گیا ہے۔ اس سے آگے انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اس معراج پر ہمارے ایمان کو مضبوط و مستحکم رکھے۔